دے دیا گیا. آئے ہم اپنے سبق کی طرف، اپنے اس متن کی طرف چلیں جس کے بارے میں ہم تفسیر کر رہے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باب ہے اور ہم 3 ابواب کو پڑھ رہے ہیں. ابھی اس چوتھے باب کے آخر پر ہیں اور یہ خوبصورت کہانی ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یسوع مسیح طوفان کو تھما دیتا ہے. میں نے جس طرح زبور کی تلاوت کی اور میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل خوب بخو ہمارے متن کے ساتھ زبور کی یہ باتیں ملتی ہیں اور خدا کی تعریف حضرت داؤد کرتے ہیں اور یہ خوب بخوب وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو شاگرد کہتے ہیں یہ کون ہے. اس لحاظ سے اس متن کا مقصد کیا ہے کہ ہم جانیں کہ مسیح کون ہے. آئیں ہم چوتھا باب ہے اور اس کی 35ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. اس دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلا، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سوار تھا. پس انہوں نے اسے جا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے. اس پیسج کو لے کے، اس حوالے کو لے کے بہت سارے لوگوں نے مختلف سرمن خطبے دیے. کئی لوگوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ خدا ہماری زندگی کے حالات، جو پریشانی، مشکلات جو ہماری زندگی میں ہے اس کو تھما دیتا ہے. بے شک ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہوا، لیکن یہ اس پیسج کا عنوان نہیں. عنوان یہی ہے جو آخری آیت میں شاگرد کہتے ہیں یہ کون ہے، کیونکہ وہ طوفان میں ہے اور مسیح نے طوفان کو تھما دیا. اور یہاں پر پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون ہے. کبھی آپ نے مسیح کے بارے میں یہ سوال کیا اور حقیقی طور پر جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے؟ نہ کہ صرف رٹی رٹائی باتیں جس طرح طوطے پڑھتے ہیں اس طرح آپ نے شاید سیکھ لی ہوں. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو ان رٹی رٹائی باتوں کو پیچھے رکھنا چاہیے اور سیاق و سباق جس طرح ایک صاحب علم سیکھتا ہے اس طرح ہمیں مسیح کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے. کسی نے بڑا خوب کہا، انگریزی میں اس نے یہ جملہ کہا، اس کو میں انگریزی میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. اور اکثر آپ اس طرح کی باتیں جو مسیح کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور ایسی وہ غلطیاں کرتے ہیں. اور ان میں سے آج ایک جو اکثر سوال سننے میں آتا ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو ان ایکویوکلی اور ان ایمبیگوسلی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو میں نے پوچھا ہے اس لائن کے مطابق ہونی چاہیے بات، اس کے علاوہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں ایک صاحب علم نے کہا کہ ٹیکسٹ
without context is a con. उसने क्या फरमाया कि मतन के साको स्या के बगैर जो बात है वो धोखा है, और यही धोखा जो है वो लोगों को सिखाया जा रहा है, और यही बात बताई जा रही है कि यहां से ये टुकड़ा लेना है और इसको फिट करना है अपनी बात में। तो ये दरअसल ये धोखा है और कुछ नहीं। जबकि जब हम सीखते हैं मसीह यीशु कौन है, तो हमें सियाको सबाख में चल के पता चलता है कि मसीह कौन है। मसीह के बारे में हमने सियाको सबाक में सीखा, मसीह की तमसील, उनकी तालीम के बारे में, कि हम देख रहे थे कि मसीह ने जो है वो चार जमीन के बारे में, चार किस्म की जमीन के बारे में बताया कि चार किस्म की जमीन है, लेकिन उनमें से एक किस्म की जमीन उसे कबूल करेगी। तीन किस्म की जमीनें अपनी वजह से, अपने सख्त दिल होने की वजह से वो उसे छोड़ देगी। दूसरी जमीन उसको कबूल करेगी, लेकिन इज़ार सानी मुसीबत आने की वजह से उसे छोड़ देगी। तीसरी जमीन कबूल करेगी, कोशिश करेगी, बढ़ेगी, लेकिन फिर जब उनके ऊपर अपनी जरूरियात की परेशानियां आएंगी, वो मुश्किलात आएंगी, उनको मुश्किल होगी चीजें हासिल करने में, तो वो अपनी जरूरियात की वजह से खुदा उनको छोड़ देगी। लेकिन एक जमीन कायम रहेगी, और उसके बारे में मसीह ने कहा कि वो 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाएगी। और उसकी मिसाल हमने देखी इसहाक की इस कहानी में, पैदाइश तकवीन की कहानी में हमने देखी 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत में। यहां पर फसल की मिकदार के बारे में और उसकी बरकत के बारे में बात की गई है। और यहां पर लिखा है, इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उससे 100 गुना फल मिला और खुदावन ने उसे बरकत दी। जो खुदा के खादम हैं वो कहते हैं कि इसहाक की बरकत का सबब, उसकी 100% फसल का सबब वो जमीन नहीं है। उस जमीन में जहां उसने खेतबाड़ी की, आज भी इतनी ज्यादा फसल नहीं होती, 100% फसल नहीं होती। उसकी 100% फसल का सबब एंड वाली आयत का एंड वाला हिस्सा है कि खुदावन ने उसे बरकत दी। और यही हम तमसीलों में सीख रहे थे। खुदावन जानते हैं, मसीह जानते हैं कौन उसे कबूल करेगा और कौन उसे कबूल नहीं करेगा। मसीह जानते हैं कि कौन मसीह को सियाको सबाक के मुताबिक समझने की कोशिश करेगा और कौन हट दर्मी पर तुला रहेगा और उसे कबूल नहीं करेगा। इसके साथ साथ हमने मसीह के बारे में देखा कि वो नूर है, और यशायाह नबी के हवाला को हमने बड़ी गौर से देखा कि यशायाह नबी फरमाता है, मैं खुदा ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के लिए नूर के लिए तुझे दे दूंगा। सो मसीह यीशु इस दुनिया में नूर बन के आए, और इसी का जिक्र हमने यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 5 आयत में जिक्र किया था कि नूर तारीकी में आया और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि मसीह कौन है, और इसी चैप्टर का एहतताम शागिर्दों के इसी सवाल के साथ और आज के खुतबे के उन्वान मजमून के साथ होता है कि ये कौन है। आज हम इस खुतबे में 4 मुख्तलिफ चीजों को देखेंगे। यसु मसीह खुशखबरी की मनादी के लिए सफर करते हैं, फिर अकीदा तजस्सुम, हम ईमान रखते हैं कि मसीह यस्सु तजस्सुम होकर आए हैं, उस बदन में खुदा की अलूहियत रहती थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मसीह कहते हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ है, और फिर ये कौन है, जो सवाल शागिर्द पूछते हैं। आए हम पहले
اپنے جو ہے ہیڈنگ کی طرف چلیں، خوشخبری کی منادی کا سفر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حصہ پڑھا تو اس کی 35 اور 36 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع سفر کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک خوبصورت بات جب میں سوچ رہا تھا وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسیح یسوع کے پاس بھیڑ موجود ہے۔ وہ ان کو کشتی میں بیٹھ کر تعلیم پہلے ہی سے دے رہا تھا، اور یہ بھیڑ تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر پیدل سفر کر کے، کوئی اپنے گدھوں پر سفر کر کے، کوئی اپنی گاڑی جو ہے بیل گاڑی اس پر سفر کر کے مسیح کے پاس آیا ہے، اور مسیح یسوع اس بھیڑ کو تعلیم دینے کے بعد ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کون اتنی شہرت حاصل کرنے کے باوجود اس بھیڑ کو چھوڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد مسیح کے ساتھ سوال کر رہے ہوں گے کہ جناب ہم کیوں چھوڑے؟ لوگوں کو تو ہم نے کلام سنانا ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آج بھی بھیڑ کی جو ہے وہ طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ لے آؤ تو ہمارے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، اتنے لوگ آ جائیں تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن مسیح یسوع یہاں بھیڑ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو دوسروں کی فکر ہے۔ جن کو انہوں نے کلام سنا دیا ہے، اب دوسروں کی فکر ہے کہ ان کو بھی وہ کلام سنائیں۔ یہ بات پہلی دفعہ مسیح نے اس انجیل میں نہیں کی، بلکہ مسیح نے دوسری دفعہ یہ بات کی۔ پہلے باب میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ مسیح یسوع جب منادی کرتے ہیں تو منادی جب کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ مسیح کو تلاش کرتے ہیں، اور مسیح یسوع جب ان کو تعلیم دیتے ہیں اور ناپاک روحوں کو نکال دیتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا اختیار کیسا ہے، کیسے اختیار کے ساتھ یہ تعلیم دیتا ہے اور بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اختیار کبھی نہیں کیا، اور لوگ مسیح کے پیچھے جوک در جوک ہیں، اور شاگرد مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب کتنے خوشی کے ساتھ کتنے لوگ آپ کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آؤ ہم ایک دوسری جگہ چوہوں پر چلیں۔ مثال کے طور پر پہلا چیپٹر اس کی 38ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے ان سے کہا او ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اس لیے نکلا ہوں۔ یہ مسیح کے دل کی دھڑکن ہے کہ وہ منادی کرے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ مسیح کیا منادی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا، جس طرح میں آج آپ کو خطبہ دے رہا ہوں، مسیح نے اس طرح کا خطبہ کیسے دیا؟ تو مسیح نے وہ خطبہ دیا، اور پہلے چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں، تیسرے چیپٹر میں، بلکہ چوتھے چیپٹر میں بھی ہمیں مسیح کا یہ خطبہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ خطبہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ آپ کو اسی کتاب کے پہلے باب سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب یوحنا استباغی یعنی کہ حضرت یحییٰ پکڑوائے گئے تو اس کے فوراً بعد مسیح یسوع اس خطبے کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ہی چیپٹر میں اس کی 14ویں آیت میں لکھا، پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وقت پورا ہو گیا۔ کسی نے آج تک کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے سوائے مسیح یسوع کے؟ نہیں۔ اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اب یہ خوشخبری ہے کیا؟ اب یہ توبہ کیا ہے؟ اس کو کیا مسیح یسوع نے الیبوریٹ کیا؟ کیا مسیح یسوع نے اس کی وضاحت کی؟ تو جناب والا اس کی مسیح یسوع نے بخوبی اور خوبصورت طریقے سے منادی کی۔ آپ کو اسی چیپٹر، پہلے چیپٹر میں نظر آئے گا، مسیح تعلیم دیتے ہیں اور وہ تعلیم اختیار کے ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ
مسیح بدروحوں کو نکالتے ہیں اور وہ اختیار، اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں۔ اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک کوڑی کو مسیح شفا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ لمبی بات ہو جائے گی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو نہایت جو ہے وہ جلدی ہی اس میں سے گزاروں گا تاکہ ہم اگلی باتوں کو بھی کور کریں۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی میں دیے گئے ہوئے خطبے کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے چیپٹر پر میں نے کلام سنایا۔ آئے ہم کوڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں مرکز کی انجیل 40ویں آیت سے 44ویں آیت میں کوڑی نظر آتا ہے۔ اب کوڑی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کوڑی کی شفا پرانے عہد نامہ میں صرف 3 بار ہوئی۔ پہلی دفعہ خدا نے حضرت موسیٰ کو کوڑ کا معجزہ دیا اور دکھایا کہ تو جا کر یہ ثابت کرنا کہ میں خدا ہوں، یعنی کہ کوڑ سے شفا صرف خدا ہی دے سکتا تھا۔ دوسری بات، جب حضرت موسیٰ کی بہن مریم نے بغاوت کی تو اس کو کوڑ ہو گیا اور موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے حضرت مریم کو کوڑ سے شفا دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کے 5ویں چیپٹر اور اس کی 7ویں آیت میں ایک بادشاہ شاہ اسرائیل کے پاس جب شاہ اسور کا خط آتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ میں کوڑی ہوں، شاہ اسور نعمان کوڑی، وہ کہتا ہے کہ میں کوڑی ہوں، مجھے شفا دے کیونکہ میری لونڈی نے مجھے بتایا ہے۔ اور شاہ اسرائیل کیونکہ اس وقت وہ کمزور تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، مجھ سے یہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھ سے وہ جنگ کرے اور مجھے مسمار کرے، کیا میں خدا ہوں کہ اس کے کوڑ کو صاف کروں؟ یہاں پر اس بات کا واضح طور پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کوڑ کی شفا صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مسیح یسوع جب کوڑ کو شفا دیتے ہیں، اس کوڑی کو شفا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں۔ وہاں پر لمبی دعا نہیں کی گئی۔ جب ہم مسیح کے معجزات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبیوں نے معجزے کیے، بالکل نبیوں نے معجزے کیے، لیکن یہاں پر جو معجزہ کرنے والا ہے وہ دراصل نبی سے بڑھ کر ہے۔ اس کو نبی کی طرح ضرورت نہیں کہ وہ پہاڑ پر جائے جس طرح حضرت موسیٰ گئے اور دعا کرے خدا سے اور خدا اسے شفا دے، نہیں، بلکہ یہاں پر خود کلام مجسم موجود ہے، اختیار اس بدن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے تو ہم مسیح کو کلمت اللہ کہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب مسیح نے کلام کیا تو وہ الہام ہوا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو مسیح کہہ دیتا ہے وہ الہام ہو جاتا ہے، اور جب مسیح نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پا، اور وہ اسی وقت شفا پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرا چیپٹر مرکز اس کا دوسرا چیپٹر دیکھیں تو وہاں پر ایک مفلوج کو مسیح کے پاس لایا جاتا ہے، اور جب مفلوج کو لایا جاتا ہے تو مسیح سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب بہت پیاری بات ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں مسیح کی منادی کی، مسیح کی خوشخبری کی، اور جب مسیح کی خوشخبری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر مذہبی عالم بڑی نہایت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ گناہ معاف صرف خدا کر سکتا ہے، یہ بندہ کفر بکتا ہے۔ انہوں نے مسیح کے بارے میں یہ سمجھا۔ اب مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے کہا اوہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے، نہیں، مسیح نے کہا کہ آسان کیا ہے کہ
اس بندے کو شفا دینا یا کہنا کہ بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے؟ ظاہر ہے منہ سے بات کر دینا آسان ہے، لیکن اس کو اگر وہ شفا بھی دیتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح یسوع گناہوں کو معاف کرنے کی اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، مسیح کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ اسی وقت اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مسیح یسوع نہ صرف کوڑ کو شفا دیتا ہے، بلکہ وہ گناہ جس کی وجہ سے ابدی کوڑ آتا ہے، جس کی وجہ سے ابدی ہلاکت آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ میں جا سکتا ہے، مسیح اس سے بھی رہائی دلا سکتا ہے۔ یہی خوشخبری مسیح سنا رہے تھے۔ اگر آج تک آپ کو انجیل مقدس میں مسیح کی خوشخبری کی سمجھ نہیں لگی تو آج سمجھ جائیں کہ مسیح کوڑ کو شفا دیتا ہے، اور کوئی خدا کے بغیر کوڑ کو شفا نہیں دے سکتا تھا پرانے عہد نامہ میں۔ گناہ کو کوئی بھی خدا کے بغیر معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں کس نے آج تک یہ بات کی؟ لیکن مسیح نے کہا تم یہ جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ مسیح جسم خدا ان کے درمیان موجود تھا۔ اور اس کا تصور، اس کا خیال، اس کا عقیدہ عبرانی لوگ، توریت کو ماننے والے لوگ، ربی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب مسیحا آئے گا تو حقیقی طور پر وہ خدا ہی ہوگا۔ اور اس کا نظریہ پرانے عہد نامہ میں بخوبی آپ کو مل جائے گا، اور آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ترجمہ کیا ایک ربی کا، اور یہ سین ہنڈرن کا جو کاہنوں کی جماعت ہے، انہوں نے یہ لکھا مسیح سے پہلے، تو یہ میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو تالمود یہاں تک کہ ایک کہانی میں ایک کوڑی مسیحا کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح مسیحا کوڑیوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس کا نام کوڑی عالم ہے جس نے اس کو لکھا، جیسے کہ لکھا ہے یقیناً اس نے ہمارے دکھ اٹھا لیے، یہ یسایہ 53 باب کی بات ہے، اور ہمارے دکھ اٹھائے، اور پھر بھی ہم نے اسے، ہمارے اردو ترجمہ میں ہے مارا کوٹا، لیکن یہاں پر جو اس نے تالمود نے ترجمہ کیا، اس نے کہا کہ ہم نے اسے ایک کوڑی سمجھا۔ کوڑی ہے کیا تھا؟ کوڑی کو آپ رد کرتے ہیں، کوڑی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کوڑی کو آپ ناپاک سمجھتے ہیں۔ ایک گناہگار شخص کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے، اس کو خدا ہی پاک کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک کوڑی سمجھا اور خدا کا مارا اور مصیبت زدہ سمجھا۔ پھر اس نے سوال کیا مسیح کب آئے گا؟ اس کا جواب جاؤ اس سے خود پوچھ لو، یہ اس کا جواب تھا۔ وہ کہاں ملے گا؟ تالمود بتاتی ہے وہ یہاں دروازے پہ کھڑا ہے، اور میں اسے کس نشان سے پہچانوں گا؟ یہاں پر تالمود کہتی میں اسے مسیحا کو کس نشان سے پہچانوں گا یا پہچانوں گی؟ تو جواب ہے وہ غریب کوڑیوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ جواب ہے زبردست جواب، میں ایک دم اشکبار ہونے لگا تھا کہ جواب یہ ہے کہ مسیح وہاں پر ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تندرستوں کو نہیں، کن کو؟ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ ناراستوں کو۔ دوسرے معنوں میں کوڑیوں کو شفا دینے آیا ہوں، میں ان کو جو جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں ان کو بچانے آیا ہوں۔ یہی خوشخبری ہے، اگر تم سمجھتے ہو تو توبہ کرو۔ یہ منادی مسیح کرتے پھر رہے تھے، اور مسیح کہہ رہے تھے کہ تم جانو
तुम जानो कि इब्ने आदम को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। आए हम इसके ऊपर मजीद टाइम नहीं लगा सकते, अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं। और वहां पर लिखा है कि मसीह सोए हुए थे गद्दी पर, और आ, यहां पर जो है वो तनकीद करने वाले बहुत सारी बातें तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी तनकीद का जायजा बाद में लेते हैं। पहले हम पेशन गोइयों की तरफ चलते हैं और इस खूबसूरत बात अकीदे को समझने की कोशिश करते हैं। इब्रानियों के खत में इसके बारे में बड़ी खूबसूरत आयत हमें मिलती है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 5वीं और 7वीं आयत अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहां पर लिखा है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। क्या किया? मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सुख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। खूबसूरत बात यहां पर लफ्ज आया है, तूने एक बदन तैयार किया। हम अकीदा तजस्सुम जो है, इसमें हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि खुदा ने बदन तैयार किया, और वो बदन अपने कलमा, अपने रूह के वसीला से हजरत मरियम के ऊपर उसने साया डाला, और उसके वसीला से वो बदन तैयार किया गया, और उसमें अल्लूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। इसीलिए मसीह कह सकता था कि तुम्हारे लिए गुनाह मुआफ करना कुफर है, लेकिन इब्ने आदम को इस बात का इख्तियार है। यसाया के बारे में हमने ये आयत शायद सुनी हो, तो यहां पर भी बड़ी वाज़िया तौर पर मसीहा के बारे में ये ईमान था कि वो एक बच्चे की तरह पैदा होगा, लेकिन उसकी कुदरत क्या होगी, उसके अंदर खूबियां क्या होंगी, उसका जलाल कैसा होगा, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह बड़ी खूबसूरत तरीके से यसाया नबी मसीह के 700 साल पहले फरमा देता है। यसाया 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। सुनिए उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क्याम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। कौन करेगा? रब्बुल अफवाज की गयूरी। अंजील मुकद्दस में मसीह से एक सवाल हुआ, तो फिर कौन निजात पाएगा? ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो मसीह ने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा करेगा, वो खुदा से हो सकता है। और इसी की वजाहत जो है, तरगमम जो एक जो यहूदियों की तशरीह करने वाली या तफसीर करने वाली किताब है, वो भी इसके बारे में बड़ी वजाहत से कहती है कि रबियों ने मसीहा को खुदा के नाम से पुकारा। और हम इस बात को समझ सकते हैं जब हम यसाया नबी की किताब ही को उसके 7वें बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा पैदा होगा, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये मतीन की इंजील में उसके पहले चैप्टर में उसकी 23वीं आयत में हू बहू इस बात को नकल किया जाता है पुराने अहदनामे में, कि ये पेशन गोई मसीह यस्सु के बारे में थी। लेकिन मैंने जैसे कहा शुरू में कि तनकीद करने वाले नहीं रहते, वो तनकीद करते हैं।
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن اگر سمجھ کے ساتھ کی جائے۔ یہاں پر جب ہمارے مسلمان بھائی، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا خدا انسانی طریق سے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان تو ناپاک جگہ سے نکلتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دراصل جب وہ یہ سوال کرتے ہیں تو اسی اسنا میں، اسی وقت میں وہ اپنے ہی ایمان کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ قرآن ہی کی بات کو بخوبی جان جائیں، جہاں پر خدا کہتا ہے کہ اے مریم، ہم نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک کیا اور تمہاری حفاظت کی، بلکہ جہاں سے انسان پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کی بھی حفاظت کی۔ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے، تو وہ اپنی ہی بات کو بھول رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی عقیدے کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس بات کو وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے، بس ہم نے اس بات کو جھوٹا ٹھہرانا ہے۔ بس ان دنوں ایک بھائی مجھ سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب والا، عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، لیکن انہی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خدا واضح طور پر، اگر آپ چھٹی سورہ اس کے آیت 101 کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، خدا وہاں پر کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا؟ اور انجیل نے کبھی بتایا کہ خدا کا کسی عورت سے تعلق ہے؟ نہیں، یہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور بڑی واضح بات ہے۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو قرآن بڑے واضح طور پر انسانی سوچ کو رد کرتا ہے، بلکہ روحانی سوچ کو وہ پروموٹ کرتا ہے۔ تو پھر بات کرنے والے جو تنقید کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ان باتوں کو دیکھتے؟ کیوں نہیں وہ پہلے سے دیکھتے کہ بھائی یہ آیت کہہ کیا رہی ہے؟ لیکن وہ پھر بھی تنقید کرنا ان کا شوق ہے اور وہ کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں اس طرح کا ابہام نہیں، بلکہ واضح بات ہے کہ اس کا نام ایمینول ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر پھر تجسم کے بارے میں بڑی واضح طور پر ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے، جس میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ انسان کا نہیں، بلکہ خدا کا کلام مجسم ہوا، اور کیا ہوا؟ فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ یہاں پر 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ لفظ پڑھتے ہیں درمیان میں رہا اور اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اب ویسا جیسا جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح باپ کا جلال ہے اسی طرح بیٹے کا جلال ہے۔ اور یہاں پر میں نے 4 چیزیں جو ہے وہ درج کی ہیں۔ ایک ہے خدا باپ راز کے کل ہے، اس کا کلمہ یسوع مسیح وہ بھی بیابان میں 5,000 اور دوسری دفعہ 3,000 لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ خدا اختیار کل ہے۔ آج کی متن کی تفسیر ہم کر رہے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح اس جھیل میں آئے ہوئے طوفان کو تھما دیتے ہیں۔ جس طرح خدا کل کائنات پر اختیار رکھتا ہے، مسیح بھی اس پر اختیار ظاہر کر کے اپنے آپ کو اس کا بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسیح خدا تخلیق کل ہے۔ مسیح بھی ایک اندھے کی انجیل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو اس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کے یہ گول جو ہے وہ ڈیلے نہیں تھے، لیکن جب مٹی کو سانچا گیا اور اس کو رکھا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انجیل مقدس پکار اٹھتی ہے کہ تخلیق کا کام ہوا۔ ہمارے مسلمان بھائی قرآن شریف میں سے وہ ان انجیل کا حصہ بتاتے ہیں جن کو ہم الہامی نہیں مانتے، اس میں وہ
بتاتے ہیں کہ مسیح چڑیوں کو، پرندوں کو بناتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں خدا علیم کل ہے، اس کو ساری علم کا پتہ ہے، تو ہم اسی انجیل کے ابتدا میں پڑھ رہے ہیں کہ مسیح نے ان کے دلوں کا حال جان کے ان کو سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ مسیح جسم رکھتے تھے اور ان کے اندر الہی ذات تھی۔ جب وہ سو رہے ہیں تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ بدن جو ہمارے لیے قربان ہونا تھا، وہ بدن جس کو حضرت یحییٰ کہتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، یہ وہ بدن ہے جو سو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے جذبات کو، ہماری زندگی کو، ہمارے خیالات کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود انسان بن کے ہمارے درمیان آیا اور ہماری خطاؤں کو اٹھا لیا اور ہمارے لیے کوڑی بنا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص اس قابل نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ خدا میں نے یہ نیک کام کیے ہیں، میں نے اتنے سارے نیک کام کیے ہیں اور میں اب جنت میں جانے کا حقدار ہوں۔ کوئی بھی شخص اس قابل نہیں۔ اگر کوئی ہے تو بتائے۔ آئیں ہم اگلی بات پر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر مسیح یسوع سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اگر آپ نے تمثیل کو غور سے سنا ہو تو وہاں پر تیسری قسم کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے مسیح کے پاس دوڑے۔ ہمیں بھی اپنی ضرورت کے لیے مسیح کے پاس دوڑنا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اے مسیح ہمیں بچا۔ جب ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے پاس وہ دوڑے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طوفان عام طوفان نہیں تھا، کیونکہ پطرس، یوحنا اور اندریاس یہ تین ایسے شخصیات تھیں جو اسی جھیل میں مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ کاروبار وہ آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے کر رہے تھے، اور ان کو پتا تھا اس جھیل کی گہراؤ کا، اس جھیل کے موڈ کا، اس جھیل کے سمجھ تھی کہ جب وہ طوفان آتا ہے تو وہ کس قسم کے طوفان آتے ہیں، اور یہ طوفان وہ ملاح ہوتے ہوئے کشتیوں کو سالوں سے اس جھیل میں چلانے ہوئے انہیں معلوم تھا کہ یہ طوفان انہیں نہیں چھوڑے گا، اور وہ اسی لیے مسیح کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا۔ یہاں پر غور طلب بات ہے، مسیح مچھیرے نہیں تھے، مسیح بڑھائی تھے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، اور وہ اس لیے مسیح کے پاس نہیں دوڑے کہ وہ جلدی سے کوئی ترخان کا کام کریں اور لکڑی کا کوئی ایسا چیز بنا دیں تاکہ کشتی جو ہے وہ ڈوب نہ جائے، بلکہ وہ جاتے ہیں اور وہی پرانے عہد نامہ میں جب بار بار یہ لفظ استعمال ہوا، یہوہ ہمیں بچا، وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہوہ ہمیں بچا، خداوند ہمیں بچا۔ اور یہ لفظ، یہ جملہ تقریباً پرانے عہد نامہ میں 11 بار یہوہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اے یہوہ ہمیں بچا۔ پرانے عہد نامہ کا ایمان تھا اور شاگردوں کی یہ درخواست تھی کہ وہ عام کسی طوفان سے نہیں بچنے کے کہہ رہے تھے، وہ مافوق الفطرت معجزے کی درخواست کر رہے تھے جو ان کے حد سے، ان کے فنکاری سے، کیونکہ وہ ملاح تھے، ان کے خیالات سے باہر تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح یہوہ ہمیں بچا۔ اور جب وہ خداوند ہمیں بچا کی پکار اٹھا کہتے ہیں تو مرکز دراصل پھر ہمیں واپس لے جاتا ہے مرکز کے انجیل پہلے باب اور اس کی 3 آیت میں، جہاں پر یحییٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سیدھی راہ
تیار کرنے کے لیے آیا ہے. کس کے لیے؟ خداوند کے لیے. خداوند کون ہے؟ یہوہ ہے. اور یہاں پر پھر ہمیں یہوہ خدا سے متعارف وہ کرواتا ہے. پرانے عہد نامے میں یہ خیال حقیقی پایا جاتا تھا کہ طوفان صرف خدا ہی جو ہے وہ ساکن کر سکتا ہے. دوسرا سیموئل اس کی 22ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کی ڈانٹ سے اس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تہ دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں. زبور 104 اس کی 6 اور 7ویں آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے، تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھٹکی سے بھاگا اور وہ تیرے گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا. مسیح کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مسیح نے جب سمندر کے پانی کو، اس جھیل کے پانی کو ڈانٹا، تو پرانے عہد نامہ میں میتھولوجی کے لوگ جو متھ کو جانتے ہیں، جو مختلف دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ پانی میں بھی خدا ہیں. اور یہاں پر یسایا نبی اس کے 27ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہاں پر واضح طور پر یسایا نبی بتاتا ہے کہ مسیحا ان خداؤں کو بھی ڈانٹے گا اور ان کو تہ نیس کرے گا. کیا لکھا ہے؟ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے ادسا یعنی تیز رو سام کو اور ادسا یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اسدا کو قتل کرے گا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دریا میں بھی خدا رہتا ہے، یسایا نبی کہتا ہے کہ مسیحا آئے گا اور تمہارے خداؤں کو وہ سزا دے گا، جس طرح خدا نے مصر کے خداؤں کو سزا دی. ابتدائی ربیوں کا ایمان تھا کہ خدا زلزلوں، گرج چمک اور ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، کہ انہوں نے سکھایا کہ جب ایک وفادار یہودی ایسے مظاہر کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے پورے دل سے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے، مبارک ہے وہ جس کی قوت سے یہ دنیا بری ہوئی ہے. اور یہاں پر یہوہ کا ذکر ہے، اس کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی بزرگی، جس طرح ہم نے زبور 107 میں اور پھر ہم اینڈ پہ اس کو پڑھیں گے کہ ہمیں شکر گزاری سے بھر جانا چاہیے کہ یہوہ اس کی قدرت سے، کیونکہ وہ دائم یہوہ یا رب ہے اور اس کا تخت قائم ہے. یہ سوال پھر جب دیکھتے ہیں شاگرد تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو زبور 107 اس کی 23 سے 32 آیت میں پھر آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. یہاں پر وہ بتاتا ہے زبور نویس یہ کون ہے؟ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خدا کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں. یہ حوالہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ شاگرد اس بات کو جانتے تھے کیونکہ وہ زبور سے واقف تھے کہ زبور میں خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے اور مختلف جگہوں پر بھی کہ خدا ہی ایسی مافوق الفطرت کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہاں پر وہ لکھا ہے کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں، وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں. پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. شاگردوں کا دل اسی طرح پانی پانی ہوا تھا. وہ جھومتے ہیں، متوالے کی طرح لڑکھڑاتے ہیں اور خواص بختے ہیں. ان کی کشتی مکمل بے ساخت تھی. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں اور یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے. کاش آج جو ہم سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی تعریف کریں جس کے وہ لائق ہے. کاش لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے.
وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، آج کیا آپ اس سوال کی تلاش میں ہیں کہ یسوع کون ہے؟ اگر ہیں تو اس تمام تر انجیل کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو سیاق و سباق کے مطابق معلوم ہوگا کہ مسیح کون ہے۔ اگر آپ ہٹ درم ہیں، آپ صرف چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں اسی طرح یسوع مسیح آئے، تو خداوند یسوع مسیح آپ کا نوکر نہیں، وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہے، نہ کہ آپ کی۔ اب آپ پر انحصار ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی موت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو گناہ کی وجہ سے جہنم ہمیں ملے گی، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مسیح یسوع کہتا ہے کہ تم یہ جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اب موقع آپ کے پاس ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں بطور نجات دہندہ؟ تو وہ اپنی باہیں کھڑی کرے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسیح کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ دیے ہوئے لنک زوم پر آ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کومنٹ کر سکتے ہیں، دوران ہفتہ بات کر سکتے ہیں، اور مسیح کے بارے میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں، سمجھ سکیں، اور اس کے بارے میں غور و خوض کر سکیں۔ جس طرح مسیح نے فرمایا کہ تم کلام مقدس کو پڑھتے ہو، لیکن یہ وہ ہے جو میری بابت بتاتا ہے، اور تم پھر بھی میرے پاس نہیں آتے کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اے خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم اپنے نیک مال سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن تیرے فضل سے، لیکن فضل سے خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس حقیقت کو جان سکیں کہ تو عادل خدا ہے۔ جب تو فضل کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تو اپنے عدل میں تضاد ڈالتا ہے، بلکہ تو اپنے تخت پر اس وقت موجود ہے۔ اسی لیے تیرا کلمہ اے خداوند آیا، اسی لیے تو نے بدن تیار کیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے، تاکہ وہ تیرے عدل کے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے لیے سزا برداشت کرے۔ یہ تیرا فضل مسیح یسوع میں ہم پر ظاہر ہوا، جو ہماری خاطر قربان ہوا، تاکہ ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔